ہمارے جسم میں ہماری گردن کے اگلے حصے میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے ہم تھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ تھائرائڈ گلینڈ کا کام ہے تھائرائڈ ہارمونز بنانا۔ تھائرائڈ ہارمونز ہمارے جسم کے نارمل بہت سارے سسٹمز کے نارمل فنکشنز کے لیے اس کی نارمل مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحت سے ہے زندگی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مجیب الرحمان ہے۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرینالوجی، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا وہ ہے بچوں میں تھائرائڈ ہارمونز کی کمی، یعنی ہائپوتھائرائڈزم، کہ بچوں میں ہائپوتھائرائڈزم کیا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہماری گردن کے اگلے حصے میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے ہم تھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ تھائرائڈ گلینڈ کا کام ہے تھائرائڈ ہارمونز بنانا۔ تھائرائڈ ہارمونز ہمارے جسم کے نارمل بہت سارے سسٹمز کے نارمل فنکشنز کے لیے اس کی نارمل مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تھائرائڈ ہارمونز کی مقدار ہمارے جسم میں نارمل مقدار سے کم ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم۔ بچوں میں جو ہائپوتھائرائڈزم ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے کہ جب بچوں میں تھائرائڈ ہارمونز کی مقدار کم ہو تو اسے ہم ہائپوتھائرائڈزم ان پیڈیاٹرک گروپس یا بچوں میں ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں۔ عموماً اس کو ہم اگر براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں، دو بڑی کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو پہلی وہ کیٹیگری ہوگی جسے ہم کہیں گے کہ پیدائشی یا پیدائش کے ساتھ والی ہائپوتھائرائڈزم، جسے ہم کنجینیٹل ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو پیدائش کے ساتھ شروع ہی سے ہائپوتھائرائڈزم ہوتی ہے اور اس کے سمٹمز وغیرہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عموماً اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ تھائرائڈ ہارمون کی ڈیولپمنٹ کے اندر یا تھائرائڈ گلینڈ کے اندر مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طور پر ڈیولپ نہیں ہو پاتا، وہ اپنی جگہ پر جہاں اس نے بننا ہوتا ہے وہاں پر وہ نہ آئے، یا یہ کسی طریقے سے سکڑ جائے، کم ہو جائے، سائز میں چھوٹا ہو جائے، یا یہ تھائرائڈ ہارمونز کو صحیح طور پر بنا نہیں پا رہا ہوتا، یا کسی میں اگر آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیدائشی طور پر ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی نومولود کی مدر ہے، اس کے اندر تھائرائڈ کا کوئی پرابلم ہے یا اس نے تھائرائڈ کی کسی بیماری کے لیے کوئی دوائیاں وغیرہ استعمال کی ہیں تو ان بچوں میں بھی کنجینیٹل یا پیدائشی طور پر ہائپوتھائرائڈزم کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ بچوں میں ہائپوتھائرائڈزم کی جو علامات ہیں یا کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو کنجینیٹل پیدائشی طور پر ہائپوتھائرائڈزم ہے اس میں عموماً ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر نومولود کی مدر کے اندر کوئی تھائرائڈ کی بیماری ہے اور انہوں نے کوئی دوائیاں استعمال کی ہیں تو ان پہ ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کے اندر کوئی کنجینیٹل ہائپوتھائرائڈزم ہو، یا اس کے علاوہ اگر بچے میں کچھ ایسی علامات آ رہی ہیں کہ جیسے اس کا ہورس کرائے ہو، بھرائی ہوئی آواز میں بچہ رو رہا ہوتا ہے، بچہ سویا رہتا ہے، اس کا فیڈنگ کا پرابلم ہے، بچے کو کانسٹیپیشن ہے، اور بچے کا جو پیلیا ہوتا ہے جو جانڈس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دیر تک بچوں میں چلتا ہے، بچے کے جسم کا درجہ حرارت بہت کم ہے، یا بچے کی اسکن جو ہے وہ بہت ڈرائی ہے، تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جن سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اس بچے کے اندر ہائپوتھائرائڈزم کی علامات ہیں۔ جو پیدائشی ہائپوتھائرائڈزم ہے وہ تو عموماً پیدائش کے 1 سے 2 دن کے بعد اس کی یوزولی اسکریننگ شروع ہو جانی چاہیے، کہ علامات کی بنیاد کے اوپر بچے کی اسکریننگ ارلی ہو جانی چاہیے تاکہ وہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو اور اس کی ارلی ٹریٹمنٹ شروع ہو۔ ایکوائرڈ ہائپوتھائرائڈزم میں یہ ہے کہ جب ہمیں علامات کا پتہ چلے اور ہم سسپیکٹ کریں کہ اس بچے کے اندر ہائپوتھائرائڈزم کی علامات آ رہی ہیں تو اس وقت ہم اس کے ٹیسٹ وغیرہ شروع کریں۔ تو ایکوائرڈ کے لیے کوئی خاص ایج نہیں، ہم علامات کو دیکھتے ہیں اور علامات کے ڈیولپ ہونے کے وقت ہی ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ جو پیدائشی طور پر ہائپوتھائرائڈزم ہے اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ جتنا ابتدا میں اس کا پتہ چلے اور ہمیں معلوم ہو کہ اس بچے کو ہائپوتھائرائڈزم ہے اور ہم اسے جلدی سے جلدی ٹریٹ کرنا شروع کریں، تاکہ اس بچے کی ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے جو اس کی ذہن کے اوپر اور ذہنی صلاحیت، ذہنی معذوری یا کمزوری کے طور پر اثرات ہو سکتے ہیں، ہم ان کو بچا سکیں۔ تو جتنا ارلی پتہ چلے گا، جتنا ارلی ہم اس کی ٹریٹمنٹ شروع کریں گے تو اتنا ہی اس کے ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے جو مضر اور نقصان دہ اثرات ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے جو بعد میں آتی ہے اس کا تو ہمیں جیسے پتہ چلے، جس وقت ہمیں علامات ہوں اسی وقت میں اس کی ٹریٹمنٹ کو شروع کر دینا چاہیے۔